القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر، یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو، قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المنیب، قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی طرف، امید کی گرہ بندھے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا، رب مجھے توفیق دے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب المخبت، قلب مخبت، اخبات والا دل۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے، میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے، میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے، دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے، میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال عندی کبارہ، جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کون نہیں ہوں، اتنا کمال ان کا دل تھا۔ آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے، بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ، آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں، دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے، کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، چین پھر بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے، وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے، کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول یہ چور ہوں گے؟ یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ خوف، کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا کل کو حساب نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا۔ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی۔ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے، معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے، میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے؟ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی،
متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چھٹا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے۔ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے، یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو تو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا۔ اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ آٹھواں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل۔ ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے۔ ایک زندہ دل ہے، ایک مردہ دل ہے۔ مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو، حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے۔ اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے، تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے، لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو۔ کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ جو شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی۔ اسی طرح عورت کو خامد دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا ہے۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل
فصلى ثم أيقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی اٹھاتا ہے۔ فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پس و پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ ورحم اللہ امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی